توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبة الإسلام دار الإيمان أرض الهجرة مثوى الحلال والحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على نوائها وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول أشفع أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل طائف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشافع لمن يموت بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وقال ومنبري على ترعة من ترع الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام اللہ تعالی شانہ اور اللہ کے حبیب کالی کملی والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی کے مقدس شہر اور آپ کے پیارے وطن مدینہ شریف کی حاضری پر اللہ کے گھر کی زیارت اور عبادت کے لیے جانے والے مہمان حجاج کرام کی یہاں یہ مجلس رکھی گئی. اس میں سب کی آمد اللہ تعالیٰ شانہ بے انتہا قبول فرمائے. حج میں 3 چیزیں ہیں. ایک حج ہے، حاجی ہیں اور حرمین شریفین. اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور عبادت کی نیت سے سفر کرنے کو حج کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور عبادت کی نیت سے سفر کرنے کو حج کہتے ہیں. حج ہر اس مسلمان مرد اور عورت عاقل بالغ پر فرض ہے
جس کے پاس حج کے مہینوں میں اتنا پیسہ آ گیا کہ یہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و سلام جانے کا راستے کا سفر کا خرچ ہو، اہل و عیال کا یہاں سفر کے درمیان کا خرچ ہو، ایسے آدمی پر زندگی میں جب مال آ گیا تو اول فرصت کے اندر اس انسان کو اللہ کے گھر کی زیارت اور عبادت کی نیت سے سفر حج کرنا چاہیے۔ حج جن مقدس مقامات پر کیا جاتا ہے وہ حرمین شریفین، ایک حرم مکہ ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے اعلان کیا اور اس کو اللہ کا حرم قرار دیا، وہ حرم مکہ۔ پھر امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے کو حرم بنایا، اور نبی جی نے فرمایا اے اللہ آپ نے ابراہیم کی زبانی مکے کو حرم بنایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ لہذا مدینہ اللہ کے پیغمبر کا بنایا ہوا حرم، پہلے اس کا نام طابہ تھا، پھر طیبہ ہوا، اب قیامت تک کے لیے اس کا نام المدینۃ المنورہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و سلام ہو گئے۔ حاجی جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب سواری میں پیر رکھتا ہے لبیک کہتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی و سعدیک، اے میرے بندے تیری حاضری قبول ہے، تیرا آنا مبارک ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے اے میرے بندے تیری حاضری قبول ہے، تیرا آنا مبارک ہے۔ انسان اپنی زندگی بھر کا سرمایہ جمع کر کے اللہ کے گھر کی زیارت اور عبادت کے لیے سفر کرتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالیٰ شانہ جواب دیتے ہیں اے ہمارے بندے تمہاری حاضری قبول ہے، تمہارا آنا مبارک ہے۔ یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اللہ کے بلاوے پر حاضر ہوتے ہیں، اور ہر ایک انسان دنیا میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو اپنے گھر بلاتا ہے، کوئی ناپسند آدمی کو گھر نہیں بلاتا۔ اللہ کے یہ مقبول بندے ہیں، اللہ کے یہ پسندیدہ بندے ہیں، ان کو دیکھنا ثواب ہے، ان سے دعا کی درخواست کرنے کا حکم ہے، اور ان کے ساتھ چل کر کے ودا کرنے پر بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ حضرات جب یہاں سے نکل کر احرام کی 2 چادریں پہنتے ہیں، عورت کا احرام اس کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں، مرد کا احرام ایک چادر لنگی کی جگہ باندھی جاتی ہے اور ایک چادر جو ہے قمیص کی جگہ اوڑھ لی جاتی ہے، بس یہ احرام کے 2 سفید کپڑے ہیں، اور عورت کے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں سلے ہوئے وہی اس کا احرام ہے۔ لبیک لبیک ہر مرتبہ چلتے اٹھتے پھرتے سواری پر سوار ہوتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کا وظیفہ بنا کر جب یہ چلتا ہے، پھر یہاں سے پہلے جدہ، پھر جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے، اس سے پہلے دنیا میں کوئی شہر آباد نہیں تھی۔ اللہ نے جنت سے یاقوت اتارا اور بیت اللہ کی جگہ رکھا۔ دنیا کا وہ واحد جگہ ہے جس کا سنگ بنیاد کا پہلا پتھر اللہ نے جنت سے اتارا، اور اس جگہ کعبے کی بنیاد ڈالی گئی۔ سیدنا غوث العالم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نور کی تجلی لوح محفوظ سے کعبے پر اترتی ہے، اور کعبہ یہ اللہ کی تجلی کا مین پاور ہاؤس ہے، یہ اللہ کی تجلی کو اپنے اندر جمع کرتا ہے۔ سیدنا غوث العالم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں زمین پر کعبہ اللہ کی تجلی کا مین پاور ہاؤس ہے۔
ہم یہاں سے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ مغرب میں پڑتا ہے، ہم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب یہاں سے تشریف لے جائیں گے، کعبے کے سامنے نماز پڑھیں گے، مطاف میں پہنچیں گے۔ یہ کعبہ دنیا کی وہ پہلی زمین ہے، اس سے پہلے زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا، جسے یہ دریا کا پانی ہے۔ زمین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے یاقوت اتارا سونے کی، اور اس کو کعبے کی جگہ پر رکھی۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی زمین بنی۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں دھرتی پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں فرماتے ہیں دھرتی پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ شریف۔ کعبے کے 4 کونے چوکر عمارت، اس میں ایک کونے پر حجر اسود ہے۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، جس نے اس کو بوسہ دے دیا اس نے اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دے دیا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انما نزل الحجر الاسود من الجنہ اشد بیاضا من اللبن صفتته خطایا بنی آدم۔ یہ جنت سے آیا ہے حجر اسود، حجر اسود جنت سے آیا ہے، اور جس وقت وہ جنت سے زمین پر آیا تھا 3 میل تک اس کی روشنی جاتی تھی۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ حجر اسود نبی کو کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ پتھر سلام کرتا تھا۔ ہمارے آقا کو درخت سلام کرتے تھے، دونوں طرف کے جھاڑ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر جاندار اور بے جان چیز نبی کو سلامی مارتی تھی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں واللہ انی لأعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث، میرے نبوت کے اعلان سے پہلے میں ان مخلوق کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتے تھے۔ حجر اسود سلام کرتا تھا، جب کعبے میں اس کو رکھا گیا تو 3 میل تک اس کا فوکس پڑتا تھا، اتنا چمکدار تھا۔ آقا فرماتے ہیں انسان کے دل کے گناہ پتھر لے لیتا ہے، وہ کالا پڑ جاتا ہے، اور آدمی کو حج کے فارغ کرتا ہے تو معصوم بنا کر جب حاجی حج کرنے جاتا ہے حج سے واپس آتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ حاجی معصوم بن کر لوٹتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی ایک زبان ہوگی، 2 ہونٹ ہوں گے، جس نے اس کا بوسہ دیا اس نے اللہ کا بوسہ دیا، کل قیامت کے دن اپنے بوسہ دینے والے کے بابت وہ گواہی دے گا۔ ایک کونا ہو گیا، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کعبے کا دروازہ آتا ہے، دونوں کے درمیان ایک وام جگہ ہے، ایک وام کی جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ہمارے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملتزم موضع یستجاب فیہ الدعاء، ملتزم وہ جگہ ہے اس میں چمٹا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں سے چل کر پھر ادھر مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔
اس کے بعد قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، 2 رکعت طواف کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم جب کعبہ تعمیر کرتے تھے اس پر کھڑے ہو جاتے تھے، قدرتی طور پر اونچا ہو جاتا تھا، اور جب نیچے آنا ہوتا تھا تو قدرتی طور پر نیچے ہو جاتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ اس کے بعد ایک کونا عراق کی طرف آئے گا، ایک کونا جو ہے ملک شام کی طرف آئے گا، اور ایک کونا ملک یمن کی طرف۔ تو ایک کونا حجر اسود، دوسرا کونا رکن عراقی، تیسرا کونا رکن شامی، اور چوتھا کونا رکن یمانی۔ 4 کونوں والی عمارت ہے۔ اس کے ساتھ پھیرے پھیرے جاتے ہیں، اور ہر پھیرا مارنے کے وقت تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا صوم کلمہ بہت آسان ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 7 پھیرا پورا کر دیا، ایک طواف ہو گیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلا کام بنیت عمرہ حج احرام، اور جا کر 7 پھیرے کعبے کے پھیر لیے، ایک کام ہوا۔ پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا ایک پہاڑ کا نام ہے، مروہ دوسرے پہاڑ کا نام ہے۔ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا، 7 چکر پوری کیے جاتے ہیں۔ یہ عمرے کا تیسرا رکن ہو گیا۔ اور چوتھی چیز حلق یا قصر کیا جاتا ہے، سارے گناہ حاجی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں زمزم ہے، آقا فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی یہ بھوکے کو کھانے کا کام دیتا ہے، پیاسے کو پیاس بجھانے کا کام دیتا ہے، بیمار کو شفا کا کام دیتا ہے۔ ایک پانی ہے، پینے والا نیت کرتا ہے کہ میری بھوک ختم ہو جائے، یہ بھوکے کو سیراب کر دیتا ہے، پیاسی کی پیاس بجھا دیتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اور مواحد کی نشانی یہ ہے مومن زمزم خوب پیتا ہے۔ وہاں کا مین تبرک کھجور اور زمزم ہے۔ مکہ المکرمہ اللہ کا سب سے پہلا قائم کیا ہوا شہر، وہاں کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ، 5 نمازوں میں اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ کعبے کو خالی یوں دیکھنا النظر الی الکعبۃ محض الایمان، پکے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی آدمی خالی کعبے کو دیکھتا رہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے، کتاب اللہ یعنی قرآن کو دیکھنا ثواب، کعبے کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کو دیکھنا ثواب، زمزم کو دیکھنا ثواب، عالم صاحب کو دیکھنا ثواب۔ 5 چیزوں کو دیکھنا ثواب۔ قرآن کریم کو خالی دیکھتے رہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو ہے ہی، ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملے گی۔ پورے قرآن میں 3,22,670 حروف ہے، 3,22,670 حروف ہے۔ کوئی بسم اللہ سے ورناس تک پورا قرآن پڑھے اس کو 32,26,700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کا قاعدہ ہے ایک نیکی کرو گے تو 10 کا ثواب ملے گا، نیکی 1 10 کا ثواب۔ حج میں حاجی صاحب ایک نیکی کریں گے تو مکے میں 1,00,000 نیکی لکھی جائے گی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ نبی جی پر پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 1,00,000 نیکیاں ملے گی۔ ایک نیکی پر 1,00,000 نیکی، 1 روپے پر 1,00,000 روپے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے درمیان طواف زیادہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے کعبے کو دیکھتے رہنے پر 20
سی نیکیاں نصیب ہوتی ہے۔ لہذا اس متبرک مقام میں خاص کر کے مسجد الحرام میں کعبے کو دیکھتے رہے، جتنی طاقت ہو طواف کرتے رہے، یہاں کا زمزم خاص پیے اور پانی کے استعمال کے بجائے جب تک مکہ میں قیام ہے زمزم ہی استعمال کرتے رہے۔ یہ بہت بڑا تبرک ہے، یہ تبرک دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ جو حضرت جبریل کا کھوتا ہوا ہے، حضرت اسماعیل کے ایریا رگڑنے سے اللہ نے وہ زمزم پیدا کیا۔ ترتیب یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم اپنے چھوٹے ننھے بچے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں مکے میں چھوڑے تھے۔ اللہ نے اس کا بیان قرآن میں کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرام ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، میں نے میرے لخت جگر ننھی سی معصوم جان اسماعیل کو اور ہاجرہ کو آپ کے بھروسے پر ہم نے تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز کو پابندی سے ادا کرے، اے ہمارے رب لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف پھیر دے۔ تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر عراق سے مصر گئے، مصر سے شام گئے اور شام سے حجاز مقدس پہنچے۔ تھوڑی سی کھجور اور پانی حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا، وہ دے گئے۔ پھر یہاں سے ملک شام چلے گئے۔ اب اسماعیل کو پانی کی پیاس لگی، جو سرمایہ تھا وہ ختم ہو گیا، پانی نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی مروہ کبھی صفا، چکر پر چکر کاٹتی تھی۔ اس لیے حضرت ہاجرہ کی یاد میں صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل پانی کی پیاس میں بے قرار تھے، ایریا رگڑ رہے تھے۔ حضرت جبریل نے پر مارا اور وہاں پانی پیدا ہوا۔ جب عرب میں پانی کہیں تھا نہیں، اس وقت سے یہ زمزم کا چشمہ جاری ہے، آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ چاہیں گے یہ جاری رہے گا۔ کروڑوں اربوں ٹن پانی ایک ہی کنویں سے پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس پانی کی خاصیت یہ ہے، اس میں کبھی پورے نہیں پڑتے، اس پانی میں کبھی سیوار نہیں جمتا۔ دنیا کی ساری لیبوریٹریوں نے چیک کر لیا، لیکن اس پانی میں کبھی ہمارے مٹکے کا پانی میں کیڑے ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے جراثیم۔ آپ فلٹر کا پانی پڑا رہے اس میں سیوار ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو جبریل کا کھودا ہوا کنواں ہے، اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے پیدا ہوا، اور آپ کے داداؤں میں حضرت اسماعیل کا نام آتا ہے۔ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ یہ متبرک سفر مکے کا ہے۔ پھر وہاں بہت ساری زیارت کی جگہیں ہیں، جیسے جبل نور، غار ثور، جنت المعلا۔ لیکن جتنا وقت مکے میں ہمارا رہے، اس میں زیادہ سے زیادہ مسجد الحرام میں کعبے کے پاس بیٹھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر یہاں سے سفر مکہ المکرمہ سے حاجی عشق کا، محبت کا، اپنے نبی جی کے شہر کی طرف کرتا تھا۔ جب مکے سے مدینہ جایا جائے، اب ہمارے آقا کا شہر ہے، اب شہر کے آثار نظر آئے تو اس وقت شوق بڑھنا چاہیے۔ نبی پر زبان پر سے درود و سلام کا مل راستے میں رہنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، اگر احرام کی پابندی میں نہیں ہے، ایک سادہ کپڑا، سفید کرتا اور سفید پائجامہ سلا لے، ہر حاجی ایک سفید لباس سلا لے، سادہ سنت طریقے والا چھپا پاجامہ، کرتا پاجامہ سلا لے۔
اگر احرام کی پابندی میں نہیں ہے غسل کر لے، خوشبو لگا لے۔ احرام کی پابندی میں ہے تو خوشبو نہ لگا لے۔ پہلے مسجد نبوی آئے گی جہاں ایک نماز 50,000 نماز کا ثواب رکھے گی۔ ہماری یہاں کی مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے 25 نماز کا ثواب، 27 نماز کا ثواب، وہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ملے گا۔ اب مسجد نبوی میں آئیں گے، پہلے صحیح آئے گی، بہت بڑی مسجد ہے جہاں لاکھوں آدمی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ حصہ آئے گا جو امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی مسجد تھی۔ اب اس مسجد میں آنے کے بعد اور آگے چلیں گے، ایک دروازہ ہے باب السلام، جہاں سے آقا کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، سننے میں نبی مسلمان کا کہ ہمارے نبی صاحب اپنی قبر میں حیات ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں، ہم کو جواب دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ میرے نبی جی قبر میں حیات ہے، میرا سلام سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو میں باب السلام سے چلا جاؤں اور باب السلام سے جانے کے بعد آقا کے روزے پر حاضری ہوتی ہے۔ یہ دھیان لگائے کہ میرے نبی جی میرا سلام سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہم کیا سلام پیش کریں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ کا معنی درود، سلام کا معنی سلیت کرنا، اس میں درود اور سلام دونوں ہیں۔ جتنا بھی درود یاد ہو وہ پڑھیں، لیکن یہ 4 سیکنڈ خاص پڑھے جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کو درود و سلام، اے اللہ کے رسول آپ کو درود و سلام، اے اللہ کے حبیب آپ کو درود و سلام، اے پوری کائنات میں سب سے بہتر آپ کو درود و سلام۔ یہ نذرانہ درود و سلام جتنی مرتبہ ہم پیش کرنا چاہیں اتنا کم ہے۔ وہاں کے قیام کے زمانے میں چھوٹے میں چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یعنی سیکر مختصر، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ درود مختصر ہے، 3 کلمے، اللہم صلی علی محمد۔ کوئی آدمی جس کے ماتھے کے بال کی گنتی کے برابر اگر اس پر قرضہ چڑھ چکا ہو اور ظہر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد پڑھو، اللہم صلی علی محمد، اللہ اس کا سارا قرضہ اتار دے گے، بھوشیہ میں کبھی قرضدار نہیں ہوگا اور اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنا بڑا درود اللہم صلی علی محمد، اس کے 3 فائدے ہیں۔ جتنا بھی قرض ہوگا اتر جائے گا، بھوشیہ میں کبھی قرضدار نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ درود کا بہت بڑا فائدہ ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، ذہن میں سکون نصیب ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی نصیب ہوتی ہے، نبی کی محبت نصیب ہوتی ہے، نبی کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربی، عبداللہ نام تھا، باپ کا نام زید تھا، دادا کا نام عبد رب تھا، دادا کا نام عبد رب تھا، نام ان کا عبداللہ، باپ کا نام زید۔ جب آقا دنیا سے پردہ کر گئے، مدینے میں اعلان ہوا کہ آقا دنیا سے پردہ کر گئے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ کھیڑو صحابی تھے، انصار میں سے تھے، کھیت میں ہل چلا رہے تھے، ساتھ پڑا بام پڑی۔ یہ اچھا طریقہ تھا پہلے، اب موبائل میں دے دیتے تھے، پہلے ساتھ بانٹتے تھے، وہ اچھا طریقہ تھا۔
محلوں میں ساتھ پڑتا تھا، لوگوں میں خالی موت کا خیال آتا تھا۔ اب تو موبائل جو واپرتا ہے وہ دیکھتا ہے، باقی کون دیکھتا ہے؟ لیکن وہ ٹائم بہت اچھا تھا، پہلے زمانے سے لوگ کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ تو جب آقا کے پردہ فرما جانے کا ساتھ پڑا، انہوں نے چالو حل روک لیے، پڑھت روک لیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بہت عجیب قصہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اگر میرا نبی دنیا میں نہیں رہا، ان آنکھوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میرا نبی خبر کے مطابق دنیا میں نہیں رہا تو مجھے ان آنکھوں کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے نبی کا حسن اور میرے نبی کی خوبصورت دیدار کے بعد مجھے کسی کے دیدار کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وقت اندھے ہو گئے، زندگی پر اندھے رہے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد کوئی صورت دیکھنا پسند نہیں کی۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ آپ نے اویس قرنی کا نام سنا ہے؟ اللہ کے نبی کا زمانہ پایا اور آقا کی خدمت میں قرن سے مدینہ آنا چاہتے تھے، بوڑھی ماں گھر میں تھے، اویس قرن کے رہنے والے تھے، مدینہ حاضر ہونا چاہتے تھے۔ آقا کی تشریف آوری مدینے میں تھی، حاضر ہونا چاہتے تھے، اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ گھر میں بوڑھی ماں تھی، آقا نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، یہاں حاضری کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر سے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، اے عمر اور علی، تمہاری ملاقات اویس سے ہوگی، جب اویس سے تمہاری ملاقات ہو تو تم دونوں ان سے دعا کرانا اور ان کی دعا پر تم آمین کہنا۔ اتنا بڑا انسان تھا۔ حضرت اویس کو پتا چلا کہ احد میں میرے نبی کے دانت شہید ہو گئے، لیکن کون سا دانت شہید ہوا متعین طور پر معلوم نہیں تھا۔ حضرت اویس قرنی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں اپنے سارے دانت توڑ دی۔ یہ عشق تھا اپنے نبی سے، یہ محبت تھی اپنے نبی سے۔ اب مدینہ منورہ میں ایک جنت کی کیاری، اس میں آقا آرام فرماتے ہیں۔ آقا خود فرماتے ہیں المدینہ تو قبۃ الاسلام، مدینہ اسلام کا قبہ ہے، مہرہ ہے، دار الہجرہ، ہجرت کی جگہ ہے، مسوى الحلال والحرام، حلال اور حرام کو ٹھکانہ دینے والا ہے۔ ہمارے نبی جی نے فرمایا اللہ انتا بالمدینہ ملائکہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، مدینہ کے چاروں طرف باڈی گارڈ فرشتے ہیں۔ ایک انسان کا باڈی گارڈ ہوتا ہے، دنیا کے نیتاؤں کے مدینہ کے چاروں طرف اللہ نے فرشتوں کا پہرا رکھا ہے۔ دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، کہ دنیا کا وہ مقدس شہر ہے جہاں دجال داخل نہیں ہوگا۔ مدینے میں طاعون کی وبا داخل نہیں ہو سکتی۔ ارے ہمارے نبی جی نے مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو مدینہ کی سختیوں کو صبر کرے میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ ہمارے نبی جی نے فرمایا سب سے پہلے میں مدینہ والوں کے لیے سفارش کروں گا، مجھ سے زمین ہٹے گی، میں نکلوں گا، ابو بکر نکلے گا، اپنی داہنی طرف لے لوں گا، عمر نکلے گا، اپنی بائیں طرف لے لوں گا، پھر ہم بقیع کرکٹ جائیں گے اور سارے مدینہ والے نکل کر مکہ والوں کے استقبال میں ہم کھڑے رہیں گے اور میں میری پوری امت کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور پوری امت کے سمیت اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہماری آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر شریف اور میرے روضے کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ، جنت کی کیاری۔ علماء نے لکھا ہے یہ حصہ تھا تو دنیا کا، لیکن اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیں گے، پوری زمین اٹھا کر جنت کی زمین میں اللہ اس کو ملا دیں گے۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی بڑی پاک جگہ اللہ
بڑی پاک جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو میرے نبی کی روضہ اقدس کی جگہ ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ کے عرش کے مقابلے میں اگر کوئی بہت عزت کی جگہ ہے تو نبی کے مدینے کا روضہ. جس روزے کے بعد نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایسی مقدس جگہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے روزے کی حاضری کر لی اور میرے روزے کی زیارت ہو گئی اس کو میری شفاعت واجب ہو گئی. نبی کی شفاعت کتنی بڑی دولت. اب وہاں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, تب مسجد نبی یہاں ختم ہو جاتی تھی. اگلے حصے میں نبی جی نے کمرے بنائے تھے. اسی کو آقا کا گھر کہا جاتا ہے, اسی کو آج روضہ اقدس کہا جاتا ہے. آپ 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا, سن ہجری 11 تھی. آپ دنیا سے پردہ کر گئے. اسی جگہ میں آقا کی قبر لختی بنا دی گئی روضہ شریف, اور آقا کو اس کے اندر رکھا گیا. آپ اپنی قبر شریف میں حیات ہیں. دنیا کی مٹی انسان کا جسم کھاتی ہے, لیکن اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ کسی نبی کا جسم زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی ہے. کسی نبی کا جسم زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی. یہ تو انبیاء کا حال ہے. جو اللہ کے اولیاء ہیں, سارے غوث کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, سارے خواجہ کے سردار خواجہ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز ہے, جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر 99 لاکھ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. ہندوستان کے سارے مسلمان حضرت خواجہ کا صدقہ ہے جو اسی جسد سے تشریف لا کر اجمیر میں آباد ہوئے اور پورے ہندوستان کی دھرتی میں اسلام کا پھیلاوا کیا. یہ ہندوستانی نہیں ہے, یہ سجستان کے رہنے والے ہیں اور سجستان سے سفر فرما کر یہاں تشریف لے آئے ہیں. ہمارے منگول کا اسلام بھی عرب کا ہے. ہمارے مخدوم جہانیہ سکندر علیہ رحمت ترمیز سے آئے ہیں اور بابا یاسین سوری سورا سے آئے ہیں. سورا ترمیز کا نام ہے. ترمیز بہت بڑا علمی شہر ہے جہاں ایک محدث پیدا ہوئے ہیں, جہاں ان کا نام ابو عیسیٰ محمد ابن سورا ترمیزی ہے, جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. ہم روزانہ بچیوں کو 4 سے 5 بجے تک وہ ترمیزی شریف پڑھاتے ہیں. حضرت خواجہ ہمارے مغرور شہر میں ترمیز سے سفر کر کے ہندوستان میں مغرور میں آباد ہوئی. آج اس کو 650 سال سے زیادہ زمانہ گزر گئے. 650 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا اور مغرب کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا وطن بنا لیا. جب قبرستانوں کی صفائی ہوتی تھی تو ہم نے مخدوم جہانیہ سکندر علیہ رحمہ کے قبرستان کی صفائی کی خدمت کا کام کیا. تو حضرت مخدوم صاحب کی خدمت کا دیکھی جو زمین میں 12 سیڑھی اتر کر نیچے ہے اور جہاں جو تڑاؤ ہے وہاں سے بوئرا ہوتا تھا اور تڑاؤ کے اندر پانی بھرا رہتا تھا. آج اس کو بند کر دیا گیا اور اسی تڑاؤ کے پانی سے اندر بوئرے سے ہوا جا کر اندر اترتا تھا. آپ وہاں سجادہ نسیم نہیں مجاور صاحب سے ملنا اور جا کر کے آج کل میں تپاس کرنا. سیڑھی سے نیچے اترا جاتا ہے, خلوتگاہ ہے اور خلوتگاہ کے اندر ایک کمرہ ہے, اس میں قبلہ کی طرف منبر بنا ہوا ہے. ہم تو اترے ہیں اور ہم نے نماز بھی ادا کی ہے اور ہم نے وہاں ذکر کی مجلس بھی قائم کی ہے. آپ کو میں مقدس جگہ بتاتا ہوں. عربستان سے اوریجنل اسلام مانگرول میں آیا. اسی مانگرول کے مخدوم جہانیہ سکندر علیہ رحمہ کے قبرستان میں 4 مسجدیں اور 4 عرب کی بنائی ہوئی ہیں. مانگرول میں ایک خاندان رہتا تھا, عرب خاندان. یہ عرب سوداگر تھے, یہ مانگرول کے نہیں تھے, یہ ترمیز سے آئے ہوئے, یہ سورا سے آئے ہوئے, سورا سے آئے تھے
ہمارا بابا یاسین سوری، یہ ابھی کو بولتے ہیں باون صبوری، لیکن باون صبوری نہیں، بابا یاسین سوری یہ سورا کے رہنے والے تھے، مانگرول میں شہید ہوئے تھے۔ ان کا جسم مبارک پیر احمد مشائخ کے قبرستان میں ہے، یا سر مبارک وہاں ہے، اور جسم مبارک ان کا بابا یاسین سوری کے قبرستان میں ہے۔ یہ اللہ کے اجل اولیاء اللہ میں سے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے۔ خیر، آقا کے روضہ اقدس کے پاس، آقا کے منبر شریف اور آقا کے حجری کے درمیان کی جگہ، یہ جنت کی کیاری، ایک اور یہ جگہ دنیا کی، لیکن بیعینی اٹھا کر اللہ جنت میں اس کو رکھ دیں گے، یا ہے بیعینی یہ جگہ جنت سے لائی گئی، اور نبی جنت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور نبی جنت میں آرام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی جنت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور نبی جنت کی مٹی میں آرام کرتا ہے۔ اور آقا کا روضہ شریفہ کہاں ہے؟ آپ کا روضہ شریفہ ریاض الجنہ میں ہے، اور ریاض الجنہ کا ترجمہ ہوتا ہے جنت کی کیاری۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا منبر شریف اور میرے روضے کے درمیان کی جگہ، میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاری۔ مسلمان کوشش کرتا ہے، حاجی کوشش کرتا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے وہاں وقت دیا جاتا ہے، اس وقت میں ریاض الجنہ میں پہنچتا ہے۔ اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو مدینہ میں اللہ نے جنت رکھی ہے، وہ نبی کی زبانی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو نبی کے مدینے میں ہے، اور نبی کے مدینے میں روضے کی جگہ کو نبی نے اپنی زبان سے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی وہاں آرام کرتے ہیں۔ دنیا میں 1 سال اللہ کی بات ایسی ہے، 24 گھنٹے فرض نماز کو چھوڑ کر کروڑوں مسلمان مسجد نبوی حاضر ہوتے ہیں، روضہ اقدس پر سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ کبھی حاجی سوچے، نبی کے مدینے کی زیارت کرنے والا سوچے کہ دنیا کا وہ کیسا عظیم الشان بادشاہوں کا بادشاہ، نبیوں کا نبی، اللہ کا دلالا، آمینہ کا لرز جگر، عبداللہ کا نور نظر، کائنات کا وہ حسین ترین ذات محمد رسول اللہ، تو یوں اشارہ کر دے اذا اقتربت الساعة وانشق القمر، تو چاند کے کو ٹکڑے ہو جائے، جن کے رخ انور کو جناب ابو طالب اللہ کو دکھا دے تو مدینے کے قحط کو خدا بدل کر برسات میں بدل دے۔ وہ محمد رسول اللہ جب چلے تو دونوں درختوں کے درخت اس کو سلام کرے، جب وہ آسمان میں دیکھے تو قرآن کہے والضحیٰ، تیرے پاک چہرے کی قسم، جب وہ رات کو خلوت میں چادر اوڑھے تو اللہ کہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، او چادر میں لپٹنے والے، او کملی اوڑھنے والے۔ جب باقی صفات اللہ نے نبی کے قرآن میں بیان کی، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے نہیں دینا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے آپ پاک، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو تو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ایسی بزرگوار ذات کے روزے پر حاضری ہوئی جو آپ کے گھر مبارک اور آپ کے بیتی و منبر کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ، اس کو آپ سمجھ گئے۔ یہ جگہ حقیقت میں دنیا کی ہے، لیکن اٹھا کر جنت میں رکھ دی جائے گی، اور نبی جنت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور نبی جنت کی مٹی میں آرام کرتا ہے۔ نبی کا جسم زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، اس پر
پر ہم اہل سنت کا ایمان، اس کے خلاف ایمان کرنے والا کافر ہے۔ کائنات کی ہر زمین کسی نہ کسی کو کھا جائے، لیکن انبیاء کا جسم قبر کی مٹی نہیں کھاتی، وہ معصوم ہے۔ اولیاء اللہ محفوظ ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اور انبیاء اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الانبیاء ان یأکل علی الارض ان یأکل لحوم الانساب۔ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام رکھی ہے کہ زمین قبر کی مٹی انبیاء کے جسم کو کھائے، یہ زمین کے لیے اللہ نے یہ بات حرام کر دی۔ آقا فرماتے ہیں منبری اعلیٰ ہوگی، میرا منبر میری ہوش پر ہے۔ ہماری مسجد میں ایک منبر ہے جس پر امام صاحب جمعہ کے دن خطبہ پڑھتے ہیں، ایک جامع مسجد ہے جس پر امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں۔ مسجد میں منبر کی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، مسجد کے منبر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ آپ مکہ بھی حاجی صاحب دیکھیں گے، مکہ میں جائیں گے وہاں منبر ہے، وہ منبر کعبے کے پاس لایا جاتا ہے اور کعبے کا امام اس پر خطبہ پڑھتا ہے۔ آپ ان کے شام بیت المقدس چلے جائیں، وہاں کا بھی ایک منبر ہے۔ دنیا کی ہر مسجد کا ایک منبر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کروڑوں درود و سلام آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے پیغمبر کے منبر کا دنیا کا کوئی منبر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ذکر سید اعظم۔ آقا فرماتے ہیں دنیا کا کوئی ممبر میرے ممبر کی خوبصورتی کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ 13 سیڑھی کا ممبر ہے، 13 سیڑھیوں کا ممبر ہے، اس پر سونے کا گلیٹ چلایا گیا ہے، لیکن سونے کے گلیٹ کی وجہ سے نہیں، کروڑوں جانے قربان ہو احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی فرماتے ہیں منبری اعلیٰ ہوگی، میرا منبر میری حوض کوثر پر ہے، میرا منبر میری حوض پر ہے۔ یہاں سے دنیا ختم کر کے ہم آخرت کا سفر کرتے ہیں، اس کی پہلے منزل قبر ہے، جہاں کی کم سے کم زندگی 500 سال کی ہے۔ اس کے بعد میدان قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حشر نشر کے بعد قیامت کا میدان قائم کریں گے، اور پھر انسانوں کے اعمال اور حساب و کتاب ہوگا، پھر وہاں سے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہر جنتی جنت میں چلا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا۔ جنتیوں کی نبی کے ہاتھوں سے مہمانی ہوگی، اور نبی کے ہاتھوں سے مہمانی اللہ کا نبی حوض کوثر سے پانی بھر بھر کر کے اپنے امت کو پلائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائے، نبی کے ہاتھ مبارک سے پانی نصیب فرمائے، جس پر آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر پیالے ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری گنتی کے برابر پیالے ہیں، اور میں اپنے ہاتھ سے میری امت کو بھر بھر کر کے پلاؤں گا۔ جو میری امت پی لے گی حوض کوثر، اس کے بعد قیامت ابد الآباد تک پیاس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جنتی جنت میں پیے گا، لیکن پیاس کی تکلیف بجھانے کے لیے نہیں۔ سید صاحب ہمارے ساتھ راستہ بتایا، ہم نے پوچھا حاجی کا مکان کہاں ہے، وہاں سے یہاں چل کر آئے، کہاں سید صاحب نے تھوڑی دیر دھڑکے میں تھک کر بیٹھ گئے، چلو تھوڑا ہم ساتھ چل لیے، بڑی ہو گئی ہماری۔ جنت میں تھکن نہیں لگے گی، جنت میں پیاس نہیں لگے گی، اللہ پیاس نہیں لگے گی جنت میں۔ پیارے آقا کی حوض سے پانی پینے کے بعد ابد الآباد تک پیاس کی تکلیف ختم ہو گئی، وہاں حدیث حاضر ہو رہی ہے۔ پر معمولی جگہ ہے، کتنی مقدس جگہ، نبی کی زبانی جو بات ہے وہی میں بولوں گا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور نبی جی نے فرمایا منبری علی حوضی، میرا منبر میری حوض پر ہے، اس کا پانی دودھ سے سفید
شہد سے میٹھا نبی کا دست مبارک پانی پینے پلانے کے لیے اتنی پاک جگہ ہے حوض کوثر، وہ مدینے میں ہے۔ ایک اور حدیث آقا نے فرمایا منبری علی قرعۃ من قرع الجنہ، میرا منبر جنت کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر ہے۔ آقا نے فرمایا میرا منبر جنت کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر ہے، اور ایک روایت میں فرمایا میرا منبر میری حوض پر ہے۔ یہ جگہ ریاض الجنہ، حاجی کو وہاں داخلے کی انٹری ملتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو حاجی جنت میں نماز پڑھ کے آئے گا، حاجی جنت میں نماز پڑھ کے آئے گا۔ وہاں کا قبرستان اس کو جنت بقی کہا جاتا ہے، جہاں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، عثمان ابن عفان کی قبر ہے، ہماری مائیں حضرت خدیجہ کے علاوہ تمام کی تمام وہیں آرام کرتی ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جحش، یہ تمام کی تمام ازواج مطہرات امت کی مائیں یہاں آرام کرتی ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ کی آرام کا مدینے میں ہے، مکے میں ہے، جنت المعلیٰ میں۔ اسی مقدس جگہ میں نبی کی 4 بیٹی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ ہے۔ یہی مقدس جگہ ہے جس مقدس جگہ میں نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی خدیجہ کے علاوہ تمام بیویاں، 10,000 صحابہ کی، عثمان ابن عفان کے سمیت یہاں جو ہے قبرستان ہے۔ آقا نے فرمایا جہاں سے 70,000 انسان قیامت کے دن نکلیں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس قبرستان کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے حج کے زمانے میں۔ یہاں آقا کے منبر شریف اور حجرائے شریفہ کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے، وہاں 7 ستون ہیں، 7 جہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ کا منبر شریف ہو گئے، آقا نے جہاں نماز پڑھائی وہ آپ کا محراب ہے، اس پر لکھا ہوا ہے ھذا محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں لکھا ہے جہاں آقا نے مدینہ میں 10 سال نماز پڑھائی وہ آقا کا محراب بھی اسی حصے میں ہے۔ اب ہم باب السلام سے آئیں گے، چوڑا راستہ تھا، مسجد میں داخل ہوتے جہاں سنہری جالیاں آئے گی، سنہری جالیوں میں پہلا حصہ خالی ہے، دوسرا حصہ ہے، وہاں لکھا ہے ھذا محمد رسول اللہ، اور ایک بڑا ہول جیسا ہے اور وہاں آقا کا روضہ مبارکہ، لہذا وہاں لکھا ہے ھذا محمد رسول اللہ۔ ہم نے آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو نقل کیا ہے، یہاں حاضر ہو کر دبے انداز میں اللہ کے نبی کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے، محبت دل میں رکھتے ہوئے، عشق بڑھ رہا ہو اندر سے، اور کھڑے رہ کر ادب کے ساتھ کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ بہت آسان میں نے سلام کے سیکھے آپ کو بتائے ہیں، کچھ لمبے چوڑے میں بہت مختصر سیکھے بتا دیئے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ریاض الجنہ، حجرائے شریفہ، پھر اسی کے ساتھ 7 ستون، یہ جگہ ریاض الجنہ کی ہے۔ آپ کا منبر شریف ہو گیا۔ حضرت بلال جس جگہ اذان کیا کرتے تھے وہ اذان کی جگہ آج تک محفوظ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ریاض الجنہ کے ہی بارڈر پر ایک سیڑھی ہوگی اور اس پر ایک چھت ہوگی، وہاں مسجد نبی کا امام، مسجد نبی کا مؤذن اسی
جگہ سے آج بھی اذان ہوتا ہے جہاں سے ملک کا عدد کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال اذان کیا کرتا تھا. بلال حبشی تھے، کالے تھے، نبی کے مؤذن تھے. بلال حبشی نے آقا کی خدمت کی وجہ سے اونچا مقام حاصل کیا. جب آقا دنیا سے پردہ کر گئے بلال کو اپنے آقا کے بغیر مدینے میں چین نہیں پڑتا تھا. یہاں سے چلے گئے بصرہ. حضرت حسن حسین کی درخواست پر واپس جب مدینہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور مدینہ میں بلال نے اسی جگہ کھڑے رہ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو بلال سے برداشت نہیں ہوا. بلال کا جگر پھٹ رہا تھا اور خالی بلال کی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سن کر پورے مدینے کے عورتیں بچے جوان بوڑھے سب نکل کر مدینے میں جمع ہو گئے مسجد نبوی میں اور چیخ چیخ کر چلا چلا کر دھارے مار مار کر اللہ کے نبی کا زمان یاد آ گیا. وہ مبارک جگہ ہے جہاں قدم اٹھتے نبی نے اٹھائے جاتے ہیں، جہاں توفیق اللہ دیتا ہے. مبارک ہے، خوش قسمت ہے حاجی صاحب سرزمین میں تشریف لے جائے. وہاں 10 دن قیام ہوتا. مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. 2 حدیثیں پڑھ کے بات ختم کر دو. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبوی میں بغیر ناغہ کیے ہوئے 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرے اللہ 2 پروانے دیتے ہیں، 2 سنمانت پتر دیتے ہیں. ایک سنمانت پتر یہ دیا جاتا ہے یہ کبھی بھی مرنے تک منافق نہیں ہوگا. ایک پروانہ ہے. دوسرا پروانہ یہ دیا جاتا ہے جس نے 40 نماز مسجد نبوی میں درمیان میں ایک نماز چھوڑے بغیر پڑھی اس کو دوسرا سنمانت پتر دیا جاتا ہے. جہنم سے یہ آدمی پاک ہو گئے. نہ منافق ہو کر مرے گا نہ جہنمی ہو کر مرے گا. وہاں کی 40 نمازیں پڑھنی. ایک کام مسجد نبوی میں مدینہ کے قیام کے زمانے میں حاجی کو 40 نمازیں ادا کر دی گئی. کتبت لہو براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. یہ بہت بڑا کام ہے، اس کی پابندی کریں. دوسرا ایک کام کرنا ہے کوئی بھی درود حاجی کو جو یاد ہے حجیانی کو جو یاد ہے چھوٹے میں چھوٹے الفاظ کوئی درود چھوٹا نہیں ہوتا. ایک درود کی قیمت کل آسمان زمین سے زیادہ بہت بڑی قیمت ہے. اس لیے کہ نبی کا نذرانہ ہے، نبی پر پیش کیا جاتا ہے. وہ مبارک خوشگوار زبان ہے جسے اللہ توفیق دے دے اور محمد کا نام زبان پر آئے. یہ وہ مقدس نام ہے جب تک 2 ہونٹ ایک دوسرے کو چوم نہیں لیتے تب تک محمد کا تلفظ بھی نہیں ہوتا. کہا سبحان اللہ. اتنا پیارا نام ہے جب آدمی کی زبان پر آئے گا اللہم صلی علی محمد 1000 مرتبہ پڑھ لے 1000 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اللہ کے نبی کی مدینے میں زیارت نصیب ہو جائے گی. اور جس کو نبی کی زیارت نصیب ہو گئی دنیا میں اللہ جنت میں بھی نبی کا دیدار نصیب بھی نہیں. کتنا آسان ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو 10 دن میں 1000 ہو گئے. روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لو اور 2 دن میں 1000 ہو گئے. اور 500 مرتبہ پڑھنا بہت آسان. ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لو 5 نماز کے بعد 1000 مرتبہ ہو گیا. ایک تسبیح رکھ لی ہم نے اور تسبیح ہاتھ میں گھما لی اور کھالی یوں اللہم صلی علی محمد. ایک ہو گیا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. 5 منٹ کا کام ہے. ذرا کم پڑھا لکھا ہے تو 10 منٹ کا کام ہے اور 5 نمازوں میں 50 منٹ کا کام ہے. 500 مرتبہ ہو گیا 5 نماز میں. اور کیا ہوگا وہاں نبی کی زیارت نصیب ہوگی. اور جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کر لیا اللہ کی عزت کی قسم ان آنکھوں کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے. اللہ کے نبی کی محبت
اللہ کے نبی کا عشق عین ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں کا کوئی مومن نہیں، نبی فرماتے ہیں تم میں کا کوئی مومن نہیں جب تک کہ اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی کی محبت باپ اور بیٹے سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک کوئی آدمی مومن نہیں۔ یہاں کمال ایمان کی نفی نہیں، بلکہ نفس ایمان کی نفی ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر جنت حرام ہے، اور نبی کی محبت کے بغیر اللہ جنت میں داخل بھی نہ کرے گا۔ ایک چیز محبت، دوسری چیز فرمائی انس بن مالک راوی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی مومن نہیں جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ، اس کے بیٹے اور کائنات کے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ نبی محبوب نہ ہو جائے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی بہت محبوب تھے، آپ سے عشق تھا، آپ سے محبت تھی، اور ان محبتوں کے نتیجے میں نبی جی جب وضو کرتے تھے تو آپ کے اعضاء سے جو پانی گرتا تھا وضو کا، صحابہ اس کو لینے میں لڑتے تھے، اور ہمارے نبی کا پسینہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہے، ایک انصاریہ خاتون، جب نبی دوپہر کو آرام کر رہے تھے کڑاکے کی گرمی میں، آقا کے جسد اقدس سے پسینہ نکلا، ام سلیم نے شیشی میں جمع کیے۔ آقا نے فرمایا کیا کرتی ہو؟ کہا میں اس کو اپنی خوشبوؤں میں ملاؤں گی، اللہ کی عزت کی قسم، عرش کے مالک پروردگار کی قسم، جس نے 7 آسمان بغیر ستون کے بنائے، 7 زمینیں بنا دی، سورج چاند بنائے، کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے خوشبوؤں میں آپ کا پسینہ ملاؤں گی، اللہ کی عزت کی قسم آپ کے پسینے سے زیادہ دنیا کا کوئی خوشبو آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار اللہ نے نہیں بنایا۔ ایسی پاک سرزمین کی طرف سفر کرنا کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا ہدیہ، بہت بڑا تحفہ۔ مدینہ کے قیام کے زمانے میں 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنی۔ دوسرا خاص کام مدینہ کے قیام کے زمانے میں کھجور کیسا بنانا، کچھ پیسے ساتھ میں رکھنا۔ دوسرا کچھ شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کپڑے خریدے نہ الیکٹرک وستو خریدے، وہ مدینے میں پیدا نہیں ہوتی، مدینے میں پیدا ہوتا ہے کھجور، اور اس کھجور کے بابا اللہ کے نبی نے کھیتی کی ہے، جس کو عجوہ کہا جاتا ہے، پہلے نمبر کا کھجور، العجوہ من الجنہ، یہ جنتی کھجور، اس لئے کہ نبی جی نے اپنے ہاتھ سے اس کا درخت بویا۔ عجوہ صبح میں 7 دانے کھا لو، دن پر زہر اثر نہیں کرے گا، جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس کھجور میں یہ خاصیت ہے، کوئی بھی کھجور مدینے کا کھائے، اتنا کھجور استعمال کرے، اتنا کھجور استعمال کرے کہ ایک نیا پھول جسم میں پیدا ہو جائے، ہماری روح کو پاک ہو کر آئے گی، ہمارا جسم بھی وہاں سے صفاف ہو کر آئے گا۔ گرم ملک ہے لیکن کھجور زیادہ استعمال کریں یہ تبرک ہے۔ دوسری چیزیں نہ خریدیں، زیادہ سے زیادہ کھجور خرید کر لے آئے اور مدینہ سے کھجور لے آئے۔ ہمارے بزرگوں میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی گزرے، کوئی مرید ان کا حضرت پیر صاحب کے لیے مدینہ منورہ سے کھجور لے کر کے آئے۔ آپ سبق میں تھے، آپ سبق سے اٹھ گئے اور اٹھ کر کے کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اپنی ماتھے پر رکھا، اپنی پیشانی پر چوما چاٹا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کو کھایا۔ کوئی نے رومال پیش کیا اور رومال پیش کیا تو حضرت نے اس کو اپنے ماتھے پر رکھا، اپنی آنکھوں کے اندر سرمے کی طرح لگایا، اپنے دل سے چمٹایا، تو لوگوں نے کہا حضرت مدینہ میں تو کاپڑ کی میل نہیں ہے، مدینہ میں کاپڑ بنتا نہیں ہے،
کہا بے شک مدینہ میں کافر کے دل نہیں ہے، کپڑا مدینہ میں نہیں بنتا، لیکن میرے محبوب کے پاک شہر کی ہوا کھا کر کے یہ رومال آیا ہے، اور میرے نبی کے پاک شہر کی ہوا میں بھی ہمارے لیے نجات۔ ایسا پاکیزہ شہر آقا غزوہ تبوک سے تشریف لا رہے ہیں، تبوک سے جب مدینہ کے دوری پر واقع ہے، کڑاکے کی گرمیوں میں سفر ہوا، واپس آئے۔ مدینہ والوں کی عادت، نبی جی جب مدینہ چھوڑتے تھے تو رخصت کرنے جاتے تھے، اس لیے حاجیوں کو رخصت کرنے جاتے ہیں کہ مدینہ شریف جا رہا ہے۔ حاجی صاحب کو لینے جاتے ہیں استقبال میں کہ مدینہ سے آ رہا ہے، یہ سنت، حاجیوں کو رخصت کرنا سنت، حاجیوں کا استقبال سنت۔ تو مدینہ والے نبی جی کی آمد پر باہر نکلے، آپ کے ساتھی مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں غبار اڑا، غبار دھول، تو آپ کے ساتھیوں میں سے، ہمراہیوں میں سے کسی نے یہ رومال رکھ لیا ہے جیسے ماسک لگاتے ہیں، بس یہ دیکھنا تھا کہ نبی کی حالت بدل گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم، نبی کا روح مبارک چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکدار تھا۔ جب آپ غصے ہوتے تھے یہاں رکھ کے وہ پھول جاتی تھی اور اندر خون جوش مارنے لگتا تھا، اور اللہ کی عزت کی قسم صحابہ خون کی تیزی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ایسا خوبصورت نبی تھا، ایسا حسین و جمیل نبی تھا۔ آپ کے حسن خوبصورتی کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہے تہجد کا ٹائم تھا، مجھے کچھ سینے کی ضرورت پیش آئی، رات کے وقت اپنی سوئی تلاش کرتی تھی، اتنے میں نبی جی آ گئے۔ میں نے آقا کے روکھے انور کی روشنی سے گم شدہ سوئی تلاش کی۔ اتنا حسین خوبصورت مخڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جی کا بنایا۔ تو ادھر سے آنے والے اور ادھر سے جانے والے دونوں جماعتیں جب جمع ہوئی، کچے راستے تھے، دھول ہوئی، تو کسی نے یہ ماسک رکھ لیا۔ نبی جی غصے سے غضبناک ہو گئے، گویا کہ انار آپ کے چہرے پر پھوڑا گیا ہے۔ پھر نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مدینہ کے گرد و غبار کی وجہ سے ماسک لگاتے ہو، خدا کی قسم مدینہ کا گرد یہ جنت کی مٹی تھی، اس کو کھا کے شفا، اور اس میں تمہارے لیے شفا، مدینہ کی مٹی میں تمہارے لیے شفا، اسی لیے لوگ کھا کے شفا چاہتے ہیں۔ تو کھا کے شفا کا مطلب یہ ہوا وہ جگہ تھی جہاں دونوں جماعتیں ملی تھی، تبوک سے آنے والا اور مدینہ سے نبی کے استقبال میں جانے والا۔ جب غبار ہونا اور کسی نے یوں منہ ڈھانپ لیا، ناک ڈھانپ لیا، تو نبی جی غصے ہو گئے، فرمایا مدینہ کی مٹی میں بھی تمہارے لیے شفا اللہ نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ یہ متبرک سفر اپنے فضل سے کراتے ہیں، کیونکہ 5:30 بجے نماز ہے، 6 میں 5 میں 6 تو ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دعا بھی ہے۔ بھائی نے تھوڑا وقت خراب کیا۔ میرے بزرگوں، جن جن حضرات کو اللہ توفیق دی، تھوڑا تھوڑا سرمایہ جمع کر کے رکھو۔ ہم تو رات دن موت سے تھپیڑے رہتے ہیں، ہم ساگر کھیڑو، ہم جتنی محنت کی روزی کماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم شاید کوئی کماتا، موت کے منہ میں تھپیڑوں میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ گھوڑی جانے کے بعد واپس آوے کی سلامت کون جانتا ہے، اور موت سے تھپیڑے لینے کے اور حلال روزی کما کر کے ہم آتے ہیں۔ ہم تھوڑا خرچ پر کنٹرول کر کے ایک نیت بنائیں کہ میں ان پیسوں کو بچا کر نبی کا مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج نیت کر لو، سارے نیت کر لو، اپنی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاؤ، اور جب پیسہ اتنا ہو جاوے 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو عمرہ کر لو۔ پیسہ جب 3.5 4 لاکھ ہو جاوے، حجی کا 3.5 لاکھ، حجیانی کا 3.5 لاکھ، سال میں 7 لاکھ جمع ہو جائے، حج کے مہینے میں سفر کر لو کہ دنیا یہاں رہ جائے گی، یہ فانی ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب زمین کے لقمہ بن گئے۔ ایک دن جس دھرتی پر ہم چلتے ہیں، کل اس دھرتی کے اندر ہم چلے جانے والے ہیں، اس کے اندر جانے کے بعد یہ حج کا سفر یاد آئے گا۔ اندازہ لگاؤ اس خاندان کے جتنے لوگ قبرستان چلے گئے، آج ان کو بتایا جائے گا کہ
تمہارے گھر سے حاجی صاحب حج کے لیے جاتے ہیں. کوئی اور سفر ایسا نہیں ہے. ایک میت کو بتایا جاتا ہے کہ آج تمہارا بیٹا اگر اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے تو باپ کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے تمہارا بیٹا سفر حج کر رہا ہے. تو ہم تو بہت حلال روزی کماتے ہیں اور موت کے منہ میں سے روزی کھینچ لاتے ہیں. ساگر کھیلو کوئی عام کھیلو کی طرح نہیں ہے. تو ہم اپنی کمائی کا کچھ حصہ جمع کریں اور نیت یہ بناوے اے اللہ یہ پیسے جو جمع ہوں گے اس سے تیرے نبی کا مجھے مدینہ دیکھنا ہے, تیرا گھر کعبہ مجھے دیکھنا ہے. اللہ کی قسم اللہ کچھ سالوں میں ہمارا پیسہ اکٹھا کروائے گا. اور اگر اس درمیان موت بھی آ گئی نیت بنانے کے بعد پیسہ جمع نہیں بھی ہوا, اللہ بہت بڑا غفار ہے, بہت بڑا مغفرت کا مالک ہے. انشاءاللہ العزیز نیت کی بنا پر اللہ حجی میں تمہارا شمار کر دے. نبی جی نے فرمایا میں نہیں کہتا المومن خیر من عمل, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بنا لو. ہم اپنی کمائی کا ایک حصہ حج کے لیے انشاءاللہ ضرور کر دیں گے. اگر یہ نیت بنائیں گے ہمارا حاجی بھائی بہت کم تعلق ہے. یہ گوالیار شریف والے یہ 4-5 مرتبہ یہاں آیا ہے. جب یہاں طوفان آیا تھا اس وقت ہم نے کام کیا تھا, آپ کے ساتھ رہ کر ہم نے 3-4 تک کا کھانا ساتھ میں کھایا تھا. آپ کو سمجھنے کا قریب سے مجھے موقع ملا ہے, آپ کی برادری کو دیکھنے کا مجھے قریب سے موقع ملا ہے. 36 سال میں سے 26 سال سے دن میں 5 طلاق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھاتا ہوں. اس سال میرے پاس 20 بچیاں 60,000 حدیثوں میں سے بخاری اور ترمذی پڑھتی ہے. 50-30 لڑکے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھتے ہیں. ہمارا رات دن کا کام پڑھنا پڑھانا ہے. یہاں کی مقدس سرزمین سے ہم اچھے طریقے سے واقف ہیں. یہ اولیاء کی سرزمین ہے. یہاں اچھے اچھے کاملین عارفین ایک ٹائم پر حضرت خواجہ مخدوم جہانیہ سکندر علیہ الرحمہ کے دسترخوان پر 5-5 ہزار مرید خانقاہ میں کھانا کھاتے تھے. اور 7 گاؤں کی پیدائش 7 گاؤں کی پیداوار سلطان عز الدین آرام داغ نے 7 گاؤں مخدوم جہانیہ سکندر کے نام پر کر دیے تھے. آج ہسٹری پڑھو, میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں, میں اپنی زمین سے خود واقف ہوں. آؤ میں دعوت دیتا ہوں, میں آپ کو 100 سال پرانے مانگرول پر لکھی جانے والی کتابیں بتاؤں. جن کتابوں میں لکھا ہے 653 سال جمعہ مسجد کو ہو گئے. یہ کسی کے باپ کے قبضے کی چیز نہیں, کوئی مسلمانوں کی جامع مسجد ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 500 نماز کا ہے. اس مسجد کو 554 سال شروع ہوا, ادیکھم کھڑی ہے. 654 سال شروع ہوا, ادیکھم کھڑی ہے. یہ حضرت خواجہ جو ہے ہمارے مخدوم جہانیہ سکندر علیہ الرحمہ کے دور کی بنی ہوئی مسجد. اور اس سرزمین میں ایک عجیب خزانہ اولیاء اللہ کا آرام کرتا ہے. کوئی ترمی سے, کوئی سورا سے. آپ یہاں چلے جائیں داتار تو شیخ جمیل احمد داتار نے جہاں چلہ کشی کی تھی وہ چلہ کی جگہ آج تک چشمہ ابل رہا ہے. اور ان کی یاد میں خدا نے آج تک وہ چشمہ بند نہیں کیا. یہ اولیاء کاملین کی سرزمین بھی. جب حاجی مانگرولی کا روزہ ختم کر دیا گیا پاٹن کی سرزمین پر ایک انگریز کا دور تھا, لیکن انگریز نے اس زمانے میں بھی چمکتا دمکتا حاجی مانگرولی شاہ کا مزار تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پورے عمل کے نبوست سے وہ روزہ گرا دیا گیا, وہ قبر شریف مسمار کر دی گئی. اس کی ہسٹری میں نے نکالی تو بھی مانگرول کی سرزمین سے 200 سال پرانی کتاب ملی اور اس میں حاجی مانگرولی شاہ کے نام سے فارسی زبان میں لکھی ہوئی ایک کتاب ملی. یہ عراق سے آئے ہیں, یہ عراق سے آئے ہیں. شیخ محمد بن حسن بن علی العراقی ان کا نام ہے. محمد بن حسن بن علی العراقی یہ ان کا نام ہے. مانگرول میں نہیں پیدا ہوئے, عراق میں پیدا ہوئے.
اور ان کا قصیدہ ہے، قصیدہ حاجی مانگرولی شاہ، وہ کتاب میں نے نکالی. ہم نے چونکہ جمعیت کا بھی ذمہ دار رہا اور وہ صوبہ گجرات کا، ہم نے ہائی کورٹ میں یہاں سے وہ پرانی کتابیں نکالی. آنند آنند ایمرجنسی 24 طلق جاب کر اس کا انگریزی کیا وکیلوں نے، اور اس کا انگریزی کر کے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر وہ جگہ واپس لینے کے لیے کیس چل رہا ہے، اور اس کیس کی ذمہ داری ہم نے لی. اور میں نے مقامی علماء کو جمع کیا اور کہا حاجی مانگرولی شاہ کا تاریخ کی جو میں پورا سفر جمع کرے. بہت تلاشی کی، ایک ویراوت سے اور ایک مانگرول سے حاجی مانگرولی شاہ کا قصہ قصیدہ جو ملا، تو وہ نام تھا محمد، والد کا نام حسن تھا، دادا کا نام علی تھا، اور عراق سے سفر کیا تو مجھے پتا چلا کہ ویراول پاٹن کے اوریجنل اسلام عرب سے آیا، مانگرول کی سرزمین پر اوریجنل اسلام عرب سے آیا، ہمارے یہاں دلی سے آیا، سورا سے آیا، اور آج تک کے اولیاء کاملین یہاں آرام کرتے ہیں. اس زمین میں ایک خزانہ ہے، وہ خزانہ روحانیت کا ہے. اس روحانیت کے خزانے کا اثر کہ کائنات کے چلتے چلتے اور ہر مسلمان کے چہرے پر ان کا نور چھوڑا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک سفر قبول فرمائے، آسان فرمائے، حج کے ارکان کی ادائیگی میں اللہ مدد فرمائے. مولانا کی توجہ کی برکت سے چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. ہمارا سبق 3:30 سے 5:15 تک کا روزانہ 2 کتابوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کی دعوت پر میں نے سبق آج 1 پڑھا دیا، 1 چھوڑ دیا، اور وہ 2:45 بجے سبق شروع کر دیا، 3:30 بجے تک پڑھا دیا، اور 1 سبق یہاں ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی محبت ملاقات قبول فرمائے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہاں رہتے ہوئے میں آپ کو اس اولیاء کاملین کی سرزمین پر اوریجنل ہمارا گاؤں مخدوم پور تب مانگرول نہیں تھی، اوریجنل گاؤں مخدوم پور تھا، مخدوم پور اوریجنل گاؤں تھا، مانگرول نہیں تھا. پہلا گاؤں اوریجنل مخدوم پور تھا. حضرت جہانیہ سکندر علیہ الرحمہ کا اوریجنل گاؤں، اوریجنل مسجد، جہاں رمضان کی ہر 29ویں رات کو میں ذکر کی مجلس قائم کرتا ہوں. یہ اوریجنل مسجد آج بھی حضرت مخدوم جہانیہ سکندر علیہ الرحمہ کی بنی ہوئی ہے، اور تاریخ میں لکھے ہوئے اوراق 100 سال پرانی کتابیں میں آپ کو دوں. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ مخدوم پور تھا، اس کو بدل کر مخدوم پور کر دیا. ایک زمانے تک وہاں دوسری برادری رہتے تھے، اب گھانچی برادری کے مکان آجو باجو میں واڑیاں ہوئی. ایک زمانے تک پانی خراب تھا، واڑیوں سے لوگ گاؤں میں آ گئے، اب پانی اچھا ہو گیا تو 9 واڑیاں گھانچی برادری کی وہاں ہوئی. واپس وہ مسجد چمکتی دمکتی ہو گئی. مسجد مسلمانوں سے آباد ہوتی ہے. بزرگوں اس مسجد کو بھی خوب آباد کرو، ان نیک لوگوں کی قدر کرو. یہ ماں باپ کی پاک اولاد ہے جنہوں نے زندگی کے سفر طالب علمی کے نکالے، اور یہاں ہمارے قصبے میں ہمارے دریا کے کنارے پر ٹھاٹھے باغ کے سمندر اور اس کے موجوں کے کنارے پر ان حضرات کا یہاں چومنا، ہمارے بچوں کو توحید و رسالت کے کلمہ درود نماز سکھانا اور ہم مسلمانوں کی نماز ادا کروانا، یہ اس وقت کا بہت بڑا اہم تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بھی قبول فرما لیں. کہنا سننا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما لیں، اور حاجی صاحب کے سفر حج کو اللہ آسان فرمائے. پوری دنیا کے چپٹے چپٹے کونے کونے سے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کر اعلان کیا کہ یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا وفرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگو تمہارے اللہ نے کعبہ بنایا، چلو حج کرو. اس وقت کے اعلان سنا تھا تب ہم ماؤں کی پیٹھوں میں، پیٹوں میں اور باپوں کی پیٹھوں میں تھے، اور انہوں نے پڑھا ہوگا لبیک اللہم لبیک. اس کی حاضری کے لیے حاجی آج وہ لبیک قبول ہوئی، اور آج لبیک قبول ہے. اللہ میں حاضر ہوں، یعنی جو نے بلایا ہے ندائے ابراہیمی کے صدقے میں، اور آج میں سفر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کا بہترین بدل عطا فرما کر ہم سب کو اللہ اپنے بدل سے جنت الفردوس میں جمع کر دے، اور ان مبارک آنکھوں کو اور
اور باؤں بیٹوں بیٹیوں کی پاکیزہ آنکھوں کو اللہ جلدی مدینہ دکھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.